قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن کی 4 صفات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ قرآن کی پہلی صفت قرآن میں ہر چیز کا بیان، قرآن کی دوسری صفت اللہ فرماتا ہے قرآن ہدایت، قرآن کی تیسری صفت اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت، قرآن کی چوتھی صفت اللہ فرماتا ہے قرآن خوشخبری۔ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اب آئیں صاحب قرآن کی طرف، جس محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اس کریم آقا علیہ السلام کی صفات کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کو اللہ نے کہا قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور کریم آقا کے بارے میں اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اور محمد مصطفیٰ رسول عربی جس چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، ہم نے ہر اس چیز کا علم مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ قرآن ہدایت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی صفت اللہ نے اسی قرآن میں بیان کی اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ مصطفیٰ علیہ السلام ہادی ہیں، ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب قرآن ہدایت ہے، کریم آقا ہادی ہیں، اس مسئلے میں قرآن اور صاحب قرآن برابر ہو گئے۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، کریم آقا کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اس معاملے میں قرآن اور صاحب قرآن برابر ہوئے۔ قرآن خوشخبری ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے تجھے گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن خوشخبری ہے، کریم آقا خوشخبری سنانے والے ہیں۔ ان صفات میں بھی قرآن اور صاحب قرآن برابر ٹھہرے۔ اب قرآن کو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن رحمت ہے، اور جب کریم آقا کی باری آئی تو اسی قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن رحمت اور کریم آقا علیہ السلام بھی رحمت، یہاں پر قرآن اور صاحب قرآن برابر ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن میں سے عیب نکالے، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے، قرآن کے کسی ایک جملے، ایک لفظ، ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کا انکار کرے، عام مسلمان بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دے سکتا ہے کہ قرآن میں تو کسی شک اور شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ارے قرآن میں اگر کوئی شک شبہے کا اظہار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو قرآن اور صاحب قرآن تو برابر ٹھہرے۔ قرآن کی روشنی میں اگر قرآن میں کوئی عیب نکالے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی صاحب قرآن میں عیب نکالے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن یہاں ٹھہرے، قرآن اور صاحب قرآن برابر ہوئے ہیں، لیکن اسی قرآن کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کو دوبارہ تلاوت کرتے ہیں۔ تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ قرآن ہر چیز کا بیان کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ قرآن ہدایت کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ قرآن خوشخبری کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ قرآن رحمت کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اب کریم آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، نہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، خوشخبری اور ہر چیز کا بیان لیے ہوئے ہے، اور کریم آقا کو جو اللہ نے مقام دیا وہ اب قرآن سے بلند ہو گیا۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن محمد مصطفیٰ رسول عربی اللہ کی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے۔